بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. جیسے جیسے 16 تاریخ گجرانوالہ کے دن نزدیک آتے جا رہے ہیں، اپوزیشن جماعتیں اپنی پورے زور شور سے کارنر میٹنگیں کر رہی ہیں. پہلے تو یہ خیال تھا کہ حکومت اس جلسے کی اجازت نہیں دے گی، لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کو آئینی حدود میں رہ کے جلسے کرنے کی اجازت ہے. لیکن نئی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پکڑ دکڑ جاری ہے اور پاکستان پیپل پارٹی کے قمرالزمان قاہرہ نے کہا کہ پیپل پارٹی کے ورکرز کو زیادہ گرفتار کیا جا رہا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. اور دوسرا سب سے اہم خوبصورت آج ایک موضوع ہمیں رکھا ہوا ہے، وہ گلگت بلتستان ہے، جو کشمیر آزاد کشمیر سے تقریباً 6 گنا بڑا ہے اور عام ناظرین اس کے متعلق بہت کم جانتے ہیں. آج وہاں کے وزیر اعلیٰ میر افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوید ستی صاحب، اینکر پرسن ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں، اور عالیہ کیسر صاحبہ ہیں، یہ بھی اینکر پرسن ہیں اور تجزیہ کار ہیں اور اسلام آباد میں یہ شو کرتے ہیں. تو نوید ستی صاحب، سٹارٹ میرا خیال ہم لیتے ہیں گلگت بلتستان سے، کیونکہ پاکستانی سیاست کا جو رخ ہے یہ کیسا حیرت زدہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کے قائد ملک سے باہر ہیں، کنوکٹڈ ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے پاکستان کے صدر شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز شریف جیل میں ہیں، اور یہ تحریک چلنے جا رہی ہے. دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ حکومت جنوری سے پہلے چلی جائے گی. یہ اپوزیشن کرتی رہتی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ شو کامیاب ہوگا یا یہ بہت بڑے امتحان سے اپوزیشن گزرے گی. جب حکومت اس بات پر تیار ہو جائے تو ان کے پاس بھی انفارمیشن ہوتی ہیں کہ یہ کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے. یہ درست ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے، لیکن ان کو لانے والے کا جو فلسفہ ہے وہ علیحدہ ہے کہ کیا مہنگائی کی ریئیکشن میں انہی سابقہ لوگوں کو جن کی وجہ سے ساری خرابیاں ہیں، جو غیر جانبدار تجزیہ کر کہتے ہیں کہ ان کو لانے کے لیے ہے. تو اب ہم جو الیکشن ہی سارے مسائل کا حل ہوتا ہے. گلگت بلتستان سے اب ہو کے آئے ہیں، وہاں الیکشن ہو رہے ہیں اور زور شور سے ہو رہے ہیں، تو وہاں بھی آوازیں سنی جا رہی ہیں. اس سے پہلے یہ المیہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن سے پہلے بھی ایک شور مچ جاتا ہے، جو پیش آمدہ جو رزلٹ نکلنے ہوتے ہیں کہ یہاں ریگنگ ہوگی، الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوں گے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو بہت زیادہ دھمکی دیا کہ اگر یہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہوئے تو پھر جس طرح اکثر یہ فقرہ بولتے ہیں پھر زمانہ بس کراندور. کیا کہیں گے اس میں؟ بالکل آپ نے بات ٹھیک کی ہے کہ گلگت بلتستان پر شاید اس طریقے سے پہلے نظر نہیں ہوا کرتے تھی، اور گلگت بلتستان کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ گلگت بلتستان ہے کیا. اور گلگت بلتستان بالکل آپ نے بات ٹھیک کی کہ وہ 4-5 گنا بڑا ہے کشمیر سے، یعنی 27,000 مربع کلومیٹر وہ کا ایریا ہے، اور 10 اس کے ڈسٹرکٹس ہیں. اور دارالحکومت ذرا گلگت سے اگر ہم لیں، 3 ڈویژن ہیں اس کے، گلگت ڈویژن ہے، پھر سکردو ڈویژن ہے، دیامر ڈویژن ہے. اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ دیامر بادشاہ ڈیم وہاں پر بن رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ تقریباً 1-2 ماہ سے صوبے کی 5واں صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. اور گلگت بلتستان کی عوام اس درینہ مسئلے کے لیے 72-73 سالوں سے جو ہے وہ انتظار میں تھی، اور بڑے ہی وہاں پر اس وقت عوام جو ہے وہ خوش بھی ہے کہ یہ 5واں صوبہ اگر بنتا ہے ڈیفینیٹلی گلگت بلتستان کی عوام جو ہے وہ جو ان کا ایک درینہ ایک معاملہ تھا جو وہ چاہتے بھی تھے کہ وفاق کے ساتھ، تو وہ حل ہو جائے گا. شروع میں ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم عمران خان خود بھی جانا چاہ رہے تھے، وہاں پر اعلانات بھی ہونا چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ اپوزیشن نے یہ کہا کہ شاید پہلے اگر یہ صوبے کا اعلان ہوتا ہے تو وہ پری پور ریگنگ ہوگی، اور کوئی بھی آپ نے دیکھا ٹریجری اس وقت ہولڈ کر رہے ہیں اس وقت حکومت میں، وزیر اعظم ہے، تو ان کا وہاں جانا تو الیکشن کمیشن کے رولز کے ہے ہی خلاف. بالکل، لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا ہے موجودہ حکومت نے یہ بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت گورنر جو ہیں وہ خود گلگت بلتستان کے ہیں. اگر ہم پریویس نظر دوڑائیں مسلم لیگ نون پر، تو اس وقت برجیس طاہر صاحب گورنر تھے، اور ان کی جو شروع سے یہاں سے گورنر بنتے ہیں. بالکل. پھر پیپلز پارٹی کے دور میں جائیں تو وہاں پر جو قمرالزمان قاہرہ وہاں میں موجود تھے، تو یہ 2-3 ماہ پہلے سے 4 ماہ پہلے سے موجود ہوتے تھے، اور پھر وہاں پر بڑی آسانی سے یہ مینج کر لیتے تھے. موجودہ حکومت پر الزام تو ضرور ہے کہ جی وہاں پر ابھی تک کوئی بڑے اعلانات نہیں ہوئے. دیامر بادشاہ پیپل پارٹی کی گلگت بلتستان پر شروع سے ذوالفقار بھٹو صاحب کے زمانے سے لے لیں تو گلگت کے لیے بہت زیادہ ان کی رومانس رہا ہے. وہاں ڈیولپمنٹ کے لیے ایئرپورٹ بنایا، سبسیڈائز کیا ایئر لائنز کو، یہ بھی تو ہے.
بالکل وہ کہتے ہیں ہمارے ووٹ وہاں ہیں. گلگت بلتستان کا اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ بھٹو صاحب سے ہی بیسیکلی گلگت بلتستان کی عوام کو جو کچھ رائٹس ملنا شروع ہوئے وہ بھٹو صاحب سے ہی شروع ہوئے. اس کے بعد جو بھی حکومت آتی گئی وہ اپنا اپنا حصہ ڈالتی گئی. ابھی بات کریں پیپلز پارٹی کا دور رہا, پھر مسلم لیگ نون کا دور رہا, بڑے ترقیاتی کام ہوئے, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اب ظاہر پی ٹی آئی کا دور ہے, تو اس میں ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیامر بادشاہ ڈیم اس پہ زوروں سے کام جاری ہے. ہماری لائف لائن ہے, میں سمجھ بڑی دیر کے بعد ایوب خان کے زمانے کے بعد جو نیا کام اگر شروع ہوا ہے, اناگوریشن ہوتی رہی, لینڈ ایکوزیشن بھی ہوتی رہی, لیکن کام شروع تو اب بھی ہوا غالباً. بالکل اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ابھی جب ہم گئے تھے تو ہم نے بھی یہ تاریخی ان سے پوچھا کہ کب سے شروع ہوا تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایوب خان سے ہی شروع ہوا تھا اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. لیکن اب کیونکہ جس طریقے سے سی پیک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ایک پاور وہاں پر جو پروجیکٹس ہیں وہ بڑے لیول پر وہاں شروع ہو رہے ہیں, اور اگر ہم حجراب ٹاپ سے اب آتے ہیں اور وہاں پر جو انفراسٹرکچر بنا ہے وہ بڑا خوش آئند ہے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے. اب کیونکہ وہاں پہ جو ریئل ایشوز ہیں پاور کا یا انٹرنیٹ کا, اس کو جو ہے بنیادی مسائل میں شامل ہو گیا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پر ہم بات ہو رہی ہے. آنے والی حکومت بھی اس پہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے عوام کی جو بنیادی مسائل ہیں ان میں سے بھی یہ سب سے اہم ہے. عالیہ کیسر, آپ بھی وہاں سے ہو کے آئے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ ہم تو وہاں نہیں گئے, تو یہ جرنلسٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس نے جب بات کرنی ہو تو وہ آئی وٹنس ہو. یعنی اس سے پہلے لوگ سمجھتے ہیں کہ شمالی علاقہ جات کو جو لوگ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں وہ یہ ہے کلام چلے گئے, ادھر سے کے پی کے سواد چلے گئے, تھوڑا سا کوئی ضرورت مند لڑکے لڑکیاں ہوتے آگے چلے گئے. یہ نئی سڑکیں جو ہیں ان کے بننے سے میرا ایکسیس زیادہ ہوئی ہے, تو پھر یہ نون لیگ نے کام تو کیا نہیں. دیکھیں اس میں کوئی شبہ نہیں, اگر ہم پی ایم ایل این کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جہاں ان کا کام آپ کو دکھائی دے گا. جیسے آپ نے روڈ انفراسٹرکچر کی بات کی ہے تو کافی بہتر ہوئے ہیں, اور انفراسٹرکچر سے آگے اگر ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کا جو لائف سٹینڈرڈ ہے اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اچھا, وہاں آپ نے کیا دیکھا, کیونکہ مذہبی طور پر میں نے جو سنا ہے کہ وہ اس سے پہلے جب 1860 کی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں بدھ زیادہ تھے, یعنی کہ چائنا کا انفلوئنس زیادہ تھا, اور یعنی یہ ہمارے جو مسلمان ہیں یہ ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی. ان میں بھی جو تھے وہ مختلف فرقوں کے لوگ ہیں. وہ نہیں, وہاں پر اگر آپ یہ بات کرتے چلیں تو نہ تو ہمیں مذہبی منافرت دکھائی دیتی ہے, نہ ہی مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ تقسیم ہے. جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہلے اگر ہم بات کرتے چلیں تو شاید مسلمانوں سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو دیگر مذاہب کے پیروکار دکھائی دیں گے. تو بہت پہلے اگر ہم چلے جائیں ماضی میں, شاید وہاں پر جو کالونیز رہی ہیں سب سے زیادہ ایسٹ ہی وہاں ہے. وہاں پر اگر آپ جائیں تو ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے پرزرو بھی کیے ہوئے ہیں, آپ کو وہاں پر ہسٹری بھی دکھائی دے گی. یقیناً پیروکار ضرور وہاں پر موجود ہیں, اب پرسنٹیج مسلمانوں کی بڑھ گئی ہے, مسلمانوں کی پرسنٹیج وہاں پر آپ کو زیادہ دکھائی دے گی. پھر اس کے آگے نان مسلم نہ ہونے کے بعد ہے ہی نہیں, نان مسلم نہیں. آپ اگر وہاں پہ ریسرچ کریں تو آپ کو باقاعدہ طور پر دیگر مذاہب بہت ہی کم دکھائی دیں گے. مسلمانوں کی بہت اسٹرانگ پرسنٹیج ہے. پاکستان کی جس طرح جیسے جیسے الیکشن آ رہے ہیں, اور یہ بڑی خوشگوار بات ہے جس طرح نویر ستی نے بھی سیکنڈ کیا ہے کہ الیکشن صرف یہ الیکشن نہیں ہے. جس طرح پاکستان کی فوج پاکستان نے فینس لگائی افغانستان کے بارڈر کے اوپر, فاٹا کو, وزیرستان کو, شمالی جنوبی دونوں کو انتظام کیا کے پی کے میں. یہ ایک آزاد علاقے تھے, وہاں ہماری ڈومین نہیں تھی, اور یہ بھی پرنسلی اسٹیٹ تھی, یعنی جس کو آپ کتنی سینکڑوں پرنسلی اسٹیٹ جن کو رائٹ آکا اصل تک جس کے پاس ساتھ وہ مرضی شامل. 2009 سے ایک انتہائی اہمیت کی میں سمجھتی ہوں یہ بات ہے کہ لیجسلیٹو اسمبلی کے جو آپ کے الیکشن ہیں وہ باقاعدہ طور پر یہ رائٹ دیتے ہیں کہ جو آپ کا سیلف رول ایریا ہے اس میں آپ قانون سازی کے ساتھ آگے چل سکیں گے. اور جب ہم آزاد علاقوں کی بات کرتے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سسٹم کیسا چل رہا ہے, جب آپ وہاں گئے گورنر تو ہمارا یعنی سیریمونیل ہوتا تھا, وہی یعنی نمائندے, جس طرح آپ سمجھ لیں کہ بھی یو کے کا نمائندہ ہٹ کے ہمارا یہاں جانا شروع ہو گیا تھا, تو ایسا ہی تھا. سیاسی سطح پر اگر آپ معاملات کی بات کرتے چلیں تو اس وقت چونکہ عبوری انٹرم سیٹ اپ ہے وہاں پر, اور ظاہر ہے کہ نئے گورنمنٹ کے آنے تک معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ہمارا وہاں پر وزٹ کرنا بہت سی چیزیں جو میں سمجھتی ہوں کہ جو عوامی سطح کے معاملات ہیں وہ حکومتوں کو دیکھنے پڑیں. کیسی وہاں پولیس جو سسٹم وہ کیسا ہے, انتظامیہ کیسی ہے؟ انتظامیہ بہت اچھی ہے وہاں پر. اب جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں, گریڈنگ کیا ہے, وہ کیسے ہیں دیکھیں نبی تم ذرا بتاؤ. بالکل اچھا, آپ افسروں سے ملے ہوں گے کہ جس طرح ہمارا ڈسٹرکٹ میجسٹریسی نظام ہے اور ڈسٹرکٹ کلیکٹر بالکل سیم یعنی آپ سمجھیں کہ اس وقت وہاں پہ عبوری سیٹ اپ موجود ہے, یعنی سی ایم موجود ہیں, گورنر موجود ہیں, اور تمام ڈسٹرکٹس آئی جی بھی ہمارے جاتے ہیں. بالکل اس وقت یعنی آئی جی بھی موجود ہیں, پھر اس کے بعد ڈی سی صاحبان ہیں تمام ڈسٹرکٹس میں, سیم یعنی چیف سیکرٹری موجود ہیں,
اب جو وہاں پر کورٹس کا کیا ہے؟ وہاں پر ایک تو اپیلنٹ کورٹ ہے، ایک تو آپ کی ٹرائل کورٹ ہوگی، ایک اپیلنٹ کورٹ ہوگی، اس میں ہی موسٹلی ڈیسیژن جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اب بہت اگر ویری ریئر اگر کوئی ایسا ایشو ہے وہ آپ کے سپریم کورٹ میں آتا ہے۔ ابھی اگر آپ بات کرتے چلیں، یہ ہنزا کا جو دھرنا وہاں پر رہا، اس میں جو ڈی سی تھے یا وہاں کی جو انتظامیہ تھی، جو پولیس تھی، انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ اگر ہم بات کرتے چلیں تو اتنی بڑی تعداد، ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ایک اپیلیٹ کورٹ ہوتی ہے، ہمارا تو کئی منزلہ نظام ہے، وہ جاپان کا سسٹم جو 2 منزلہ ہے کہ ٹرائل کورٹ ہے اور اپیلیٹ کورٹ ہے، بات ختم ہوگی۔ یہاں تو آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ تک جانے میں بھی 2-3 نسلیں لگ جاتی ہیں، تو CRPC یا جس طرح ہمارا آئین ہے پورا امپلیمنٹ ہے، یا وہاں جس طرح فاٹا میں یا وزیرستان میں علیحدہ بھی قانون چل رہے تھے وہاں بھی کچھ چلتے ہیں؟ دیکھیں ان لائک یعنی فاٹا اور اس کو ہم اگر رکھیں تو 2009 کے بعد، کیونکہ پراپر جو ہے ان کے پاس پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں ان کو پوری سیٹ اپ دے دیا گیا تھا۔ ابھی 2015 میں بھی ہم نے دیکھا مزید اس کو جو ہے مضبوط کیا گیا۔ کشمیر میں بھی سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹ موجود ہے، اور اسی طرح جس طرح پاکستان ہوتا ہے، تو اور وہاں الیکشن کے دوران جو سیاسی پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں۔ اچھا، میر افضل صاحب ہمارے ساتھ سے موجود ہیں، تو باقی سوال پھر مل جل کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ سر بہت مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، لیکن ایک بات کا گلہ رہے گا، آپ لاہور آئے تو ذرا ہمیں پتہ چل جاتا، جب آپ واپس جا رہے تھے پھر ہمیں پتہ چلا آپ کے اعزاز میں جہاں کوئی بہت بڑی ایک پارٹی کسی یعنی کرتے ہم، اور اچھے سے اچھے لوگوں کو وہاں سے ملواتے۔ چلو خیر، آپ بزی ہیں کیونکہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو ویلکم۔ نوید ستی بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور عالیہ کیسر بھی، یہ آپ کو ہم مل کے آئے ہیں، اور آپ کی مہمان نوازی کا بڑا خوشی کا اظہار کر۔ اچھا میر صاحب، اصل میں تو یہ جب ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہمارے جیسے لوگ بھی جو سمجھ لو کہ بھی سیر و تفریح کرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس بھی انفارمیشن اتنی نہیں ہوتی جہاں تک وہاں بندہ ہو کے نہ آئے، کہ وہاں جو سسٹم ہے یعنی پولیس سسٹم ہے وہ کیسا ہے، ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایسی ہی ہے جس طرح آزاد کشمیر میں، یا ہماری ادھر ہے پاکستان میں؟ بالکل جس طریقے سے آپ اسلام آباد میں ایڈمنسٹریشن دیکھتے ہیں، لاہور میں دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ چونکہ ابھی صورت آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے اس لیے میں لاہور کی مثال دے دوں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو بالکل اسی طرح کی ایڈمنسٹریشن ہے، البتہ پولیس ہماری ان پولیوٹڈ ہے، پولیس ہماری ان بلیمڈ ہے۔ یہ تو آپ کو مبارک ہو، یہ بہت بڑی بات کی ہے آپ نے۔ پولیس میں ابھی وہ خواصیں نہیں پہنچی ہیں، ایسا ہی آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ نوبت نہ لائے۔ نہیں، لیکن ہم آئی جیز تو ہمارے جاتے ہیں نا، وہاں جا کے انہوں نے بھرتی کی آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آئی جی اکیلا کیا کرے گا؟ ہاں۔ اچھا میر صاحب، یہ ذرا بتائیے قانونی طور پر، کیونکہ اب تو یہ بات اس طرف چل نکلی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید روشن پاکستان اس کو میں کہتا ہوں، کہ جب بلوچستان کی سرحد کے اوپر بھی فینس تقریباً لگ چکی ہے، اور ایران بارڈر پر بھی ہمارا یعنی شمالی اور جنوبی وزیرستان ملنے سے اور فاٹا ملنے سے پاکستان جو ہے وہ محفوظ بھی ہوتا جا رہا ہے دہشت گردوں اور اسمگلروں سے، تو یہ پرنسلی اسٹیٹ ایک اسٹیٹس اس کا رہا ہے 1947 تک۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی ہسٹری تھوڑا بیان کرتا کہ ناظرین دیکھ سن سکیں۔ کیا مطلب گلگت بلتستان کے بارے میں؟ ہاں جی جی بالکل بالکل۔ یہ تو بہت بڑی لمبی ہسٹری ہے، اگر اس میں بولنا شروع کروں تو میرے خیال میں گھنٹے لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ پرائر ٹو نومبر 1947 جی جی، تو یہاں پر مہاراجے کی حکومت تھی، کشمیر سے مہاراجہ رنجیت سنگھ، گلاب سنگھ اس قسم کے لوگ تھے، ان کی حکومت تھی۔ گلاب سنگھ لاسٹ تھا جہاں اس سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے پہلے پٹے پر لیا تھا کوئی پتہ نہیں 70۔ نہیں، گلاب سنگھ کی حکومت انگریزوں سے پہلے رہی ہے۔ پہلے؟ ہاں نہیں، ہمارے پاس بعد میں رہی ہے۔ ہاں ہمارے پاس بعد میں، ٹھیک ہے۔ گلگت بلتستان میں بعد میں آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انگریز واپس چلا گیا، اس نے دوبارہ واپس کر دیا اپنا انان اقتدار، اور گلگت میں گورنر راج آ گیا، ان کا کوئی برگیڈیئر صاحب آ گیا، گنسارا سنگھ اس کا نام تھا۔ اس پر پھر ہمارے لوگوں نے ریپورٹ کر دیا 1 نومبر کو، جی جی، اپنی مدد آپ کے تحت جنگ شروع کر دی، اور ان کی بٹالین کیا، ان کے توپ خانہ سب کو
اچھا میر صاحب یہ ٹھیک ہے، اب جو الیکشن ہو رہے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ایلیگیشن لگایا ہے کہ وہاں جو ہے نا پری الیکشن دھاندلی شروع ہو چکی ہے، تو ہم ایسے انتخاب اگر دھاندلی ہوئی تو نہیں مانیں گے. تو الیکشن کے متعلق ظاہر ہے آپ بتائیے کہاں ریزرویشن ان کی ہیں، کیونکہ آپ تو بڑے مطمئن ہیں اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی سپروائز کر رہا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف الزام کی حد تک ہے، کوئی ریگنگ، کوئی انجینئرنگ، کوئی گڑبڑ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت ہی پرامن، غیر جانبدارانہ اور منصفانہ الیکشن ہوں گے اور ہم کروا کر دکھائیں گے. یہ ریکوائرمنٹ بھی اس لیے ضروری ہے اس ٹائم الیکشن کی، اس قسم کی فیئر اینڈ فری کی، کہ نیکسٹ اسی اسمبلی نے ظاہر ریکمنڈ کرنا ہے، نیا صوبہ بننا ہے، اور پاکستان کی اور میں سمجھتا ہوں شان پہ اضافہ ہونے جا رہا ہے. یہ ہے کہ صوبہ اگر بن گیا تو وہ اپنے سورس سے رن کر سکے گا. بالکل، ہمارے پاس ریسورسز اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں ہمارا علاقہ جو ہے وہ ایریا وائز ریچسٹ ان دی، میں آلموسٹ کہوں گا ان دی ایشیا. اچھا، پاکستان میں تو ریچسٹ ایریا ہے. وی ہیو سفیشینٹ ڈپازٹس آف منرل. نہیں، ویئر از دی سورس؟ سورس جنریٹ کہاں سے؟ واٹر ریسورس، پاور ہمارے پاس 1 لاکھ سے زیادہ بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں. 1 لاکھ میگا واٹ بجلی سیل کر لیں ہم تو وی آر ریچ انف. اور دینے والا پاکستان گلگت بلتستان سے بنے گا. یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ دیامر بادشاہ بھی جو بڑی دیر بعد میں آپ کو ابھی جو پائپ لائن میں ہے ہائیڈل پاور کے 24,000 میگا واٹ ہائیڈل پاور کے ابھی پائپ لائن میں ہے، اور انشاءاللہ ود ان ایئر اس پر کام شروع ہو جائے گا. اچھا، ویری گڈ. تو یہ بس میں تو وہ آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم سورس ہمارے اتنے ہیں کہ ہم اپنا رن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ڈیوٹیاں ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی، آپ کو اسٹینڈ کرنا پڑے گا، لوگوں کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوں گی اور ایڈمنسٹریشن بھی ایکسٹینڈ ہوگی، لوگوں کو ڈیمانڈ بھی ہوگی کہ بھئی اب نئے سکول ایسے علاقوں میں جایا جائے. تو ظاہر وفاق بھی کرے تو کیا تو صحیح، لیکن 18ویں ترمیم جو ہے اس میں ظاہر آٹومیٹکلی آپ کو وہی رائٹس ملیں گے. تو اس کو رن کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سورس باقاعدہ موجود ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سی پیک گلگت بلتستان سے گزر رہا ہے. ایسا ہی ہے. سی پیک کی وجہ سے پاکستان کی حکومت کو کتنا ایڈ دیا ہے آپ کو پتا ہے؟ جی بالکل، 246 ارب ڈالر. جی جی، جس سے آپ کا پاکستان کے ریزروز بڑھ گئے، پاکستان کی اکانومی بوسٹ اپ ہو گئی. تو اٹ از آل بیکاز آف سی پیک. اور سی پیک گزرتی ہے ہمارے بالکل. نہیں، یہ تو بالکل ہمارے لیے فخر کی بات ہے. ایک ہی بات ہے، جب ایک پاکستان ہے تو آپ سے گزر رہی ہے تو ہمارے پاس سے ایسے. اچھا، یہ آپ کے جو جس طرح جغرافیائی حیثیت بھی ہے اس علاقے کی، خاص طور پر ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ لداخ ہے، ایک طرف چائنا ہے، ایک طرف KPK ہے. تو وہ یہ اس کو جو سسٹمیٹکلی جہاں جہاں ہماری ڈومین موجود ہے یہ ڈیمارکیشن ہے موجود؟ ڈیمارکیٹڈ ہے، بالکل ڈیمارکیٹڈ ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، ہماری بہادر افواج سامنے کھڑی ہے اور جس نے اپنا لوہا پوری دنیا میں منوایا ہے. اچھا نوید، اپنا میر صاحب ہمارے ساتھ رہ رہی ہے. میں نوید کی بات سن کر سردار صاحب نے میر صاحب جو بات کی ہے بالکل وہ ظاہر بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اور یہ لکیلی ایک اچھے آدمی ان کی جو شہرت بھی میں نے سنی ہے. اگر یہ الیکشن کراتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں ان کا نام بہت ہی جو ہے وہ بالکل صحیح. ہاں، تو آپ بتائیے، آپ وہاں گئے تھے تو ابھی بہت ڈسکور ہونے والا ہے ہمارے لیے. ظاہر ہے یہ تو وہاں موجود ہیں اور ان کے پاس وہ باقاعدہ تو گوگل نقشہ بھی ہوتا ہے، اپنا نقشہ بھی ہوتا ہے. لیکن ایسی چیزیں جس طرح پاکستان میں ہم نے جب تک فینس نہیں لگائی تھی تو 50 سے 60 ہزار آدمی روزانہ افغانستان سے آتے تھے، شام کو چلے جاتے تھے. اور پاکستان میں آٹے کا جو بحران اس کی بحران ہے اس کے پیچھے بھی یہی ایک ایلیمنٹ تھا کہ وہ فریکوینٹ پتہ نہیں چلتا اسمگلنگ کیسے ہو رہی ہے اور اکانومی میں ہماری بیٹھ گئی. بالکل. دیکھیں افغانستان یا جو ایران ہے اس کے ساتھ جو ہماری سرحدیں ملتی ہیں، مطلب ہم وی کانٹ کمپیئر کہ گلگت بلتستان کی جو سرحدیں ملتی ہیں، لیکن صرف گلگت بلتستان کی جو عوام ہے جو نزدیک ترین ہے وہ بڑی پرامن ہے. یہ ایک گلدستہ ہے. ہم کیونکہ وہاں پہ گئے، آپ کو ہر ڈسٹرکٹ میں مختلف لینگویج ملے گی،
ہر ڈسٹرکٹ میں مختلف لوگ ہیں. اور اچھا وہاں پر جو آپ نے بھی بات کی کہ پہلے مختلف مذاہب تھے, اس وقت وہاں پر اسلام ہی ہے اور اس میں آپ کو وہاں پر مختلف سیکٹ کے لوگ نظر آئیں گے, لیکن ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں. ایک تو یہاں پہ بیٹھ کے شاید یہ بھی دیکھا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے کی جو حالات تھے وہ اور طرح کے حالات تھے جو شاید اس کو غلط رنگ بھی دیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. وہاں پہ رشتہ داریاں ہیں, وہاں پہ اہل سنت اہل تشیع ہیں, وہاں پہ اسماعیلی فقہ کے لوگ ہیں, اس کے بعد نور بخشی فیملی کے لوگ ہیں. تو یہ ایک گلدستہ ہے. اور پھر آپ کو وہاں پہ شنا ملے گی, بروشسکی ملے گی, مختلف لینگویجز آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ نظر آئیں گی. یعنی آپ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جائیں گے, شاید ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ہی آپ کو مختلف لینگویج نظر آئیں گی. نہیں اب تو اس کا سٹیٹس بدلنے والا ہے انشاءاللہ. لیکن میر صاحب کیا وہاں اس وقت اگر کسی آدمی نے زمین خریدنی ہو, جس طرح آزاد کشمیر میں ہم زمین نہیں خرید سکتے, وہاں کیا سٹیٹس ہے, کیا قانون کیا ہے؟ قانون 9 بار ایٹال. اچھا, بہت ساروں نے وہاں زمین خریدا ہے, بہت ساروں نے وہاں اپنے جائیدادیں بنائی ہیں. آپ برقی صاحب کو ہمارے سیکرٹری ہوتے تھے, شاید یاد ہوگا جہاں زیب برقی صاحب. ہاں جی بالکل, بڑا یاد ہے, ان سے بڑی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. کیسی بات, خوبصورت بنگلہ بنایا ہے نلتر, ایک ہمارا خوبصورت ریزورٹ ہے اچھا ٹورسٹ کا, وہاں پر بہترین. بریگیڈیئر اسلم نے وہاں بہت بڑا مشہور شنگریلا بنایا, شنگریلا ریزورٹ. ہاں یہ بڑا مشہور ہے, ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا. اس طریقے سے بہت ساروں نے بنایا ہے, کوئی باہر نہیں ہے. البتہ حمزہ والوں کے پاس زمینوں کی بہت کمی ہے. اچھا, تو وہاں وہ زمین فروخت بھی نہیں کرتے ہیں. وہ تو ظاہر اونر کی مرضی ہے نا, وہ نہیں کرتا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے وہاں یعنی انڈسٹریل زون, قانونی طور پر کوئی پابندی نہیں ہے. نو, بہت اچھا. اگر وہاں بڑے فراغ دل لوگ ہیں. اچھا, مہربانی آپ کی. اچھا یہ ہے کہ وہاں پھر انڈسٹری جو نئی مثلا ظاہر ہے لوگ انڈسٹری وہاں لگانا چاہیں, آپ دیکھیں کہ بڑا اس میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ کافی بڑی بڑی انڈسٹریل وہاں اگر آنا چاہیں, تو اس پر بھی آپ کو کام کر رہے ہیں کہ آفٹر الیکشن کہ جس چیمبر آف کامرس ہے, لاہور ہے, کراچی ہے, بڑے بڑے لوگ وہاں پرامن علاقہ ہے, سیفٹی ہے, تو وہاں یعنی لوکل پروڈکٹ بھی بنائی جائیں اور بیچی جائیں, ایکسپورٹ کی جائیں, تاکہ ہمارے پاس صرف پاور کی کمی ہے. بلکہ آپ نے الیکشن کے بعد کا ہم نے سٹارٹ لیا ہے الیکشن سے پہلے ہی. ہم نے ایک وہاں پر کمیٹی بنائی ہوئی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی. اچھا, اس میں انویسٹر جتنے بھی آ جائیں ہم نے ویلکم کہنا ہے, اور بلکہ آنا شروع بھی ہو گئے ہیں. صرف پاور کی کمی ہے, اور انشاءاللہ آنے والے سیزن کے بعد. نہیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں یعنی پانی سے بجلی جو پیدا کرنے کے چھوٹے چھوٹے یونٹ, بلکہ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جب کلام میں بجلی نہیں تھی تو میں کلام سے آگے گیا تھا, تو میں نے دیکھا کہ بجلی روشن ہے آگے باؤنڈنڈ جھیل کے پاس. تو میں نے پوچھا کہ یہ بجلی کہاں سے آئی, تو انہوں نے کہا جی یہاں پانی اتنا تیز ہوتا ہے, کوئی چائنا نے موٹریں دی ہوئی ہیں, ہر گاؤں نے ایک موٹر رکھی ہوئی ہے, تو 10 روپے پر یعنی ہاؤس لیتے ہیں, تو وہ ہم بجلی استعمال کرتے ہیں. تو اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. فرسٹ کلاس نہیں, اس کا تو خیر اس سے سمال سکیل میں ہمارے وہاں نہیں ہے, لیکن بڑے بڑے پروجیکٹ ابھی کام کرنا شروع کر دی ہے. اچھا عالیہ سے بات کر لوں, پھر میں میر صاحب کی طرف آتا. عالیہ, وہاں آپ گئے ہیں کہ وہاں ایز اے فیمیل, یعنی یہ کہ ہمیں اسٹڈی تو کرنا پڑے گا کہ ایز اے جو چیز بتائی جاتی ہے کہ ایسا ہے بھی. آپ جہاں وہاں جا کے ایز اے میڈیا پرسن گھومے ہیں پھرے ہیں, تو وہاں یعنی جو ریجڈیٹی ہے یا تھوڑا ایکسیپٹنس ہے یا لبرلزم ہے, کیا ہے؟ اچھا, چونکہ ہر کسی بھی ملک میں چلے جائیں, کسی بھی شہر میں چلے جائیں, اس کے مختلف ایریاز ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو حمزہ بہت آپ کو ماڈرن دکھے گا. گلگت میں لوگ بہت ویلکمنگ ہیں. خواتین کی پڑھائی کے حوالے سے بڑی اقدامات لیے جا رہے ہیں. انیشلی ایسا تھا, بہت سے ایریاز جو ہیں, میں ان کو ریجڈ اس لیے نہیں کہوں گی کہ کہیں پہ کچھ ثقافتوں کا, کچھ اقدار کا جو ہے وہ ایک حصہ ہوتی ہیں چیزیں, اور اس میں لوگوں کو تھوڑا سا آپ کو مائل کرنا پڑتا ہے چیزوں کے حوالے سے کہ اب آپ اپنے بچوں کو یا بچیوں کو مخصوص فیلڈ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, پڑھائی کی طرف لے کر آ سکتے ہیں. تو جب ہم وہاں گئے ہیں تو بحیثیت اگر میں خاتون بات کروں تو جی بی نے بڑا ویلکم کیا, وہاں کے لوگوں نے بڑی احترام اور عزت سے ہر جگہ جہاں بھی ہم گئے. اور اگر میں ایز اے جرنلسٹ بات کروں تو مجھے بہت سی خواتین سے خود وہاں پہ بات کرنے کا موقع بھی ملا, جنہوں نے یہ بتایا کہ اب جو خواتین سیاست میں آ رہی ہیں وہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جو کہ گلگت بلتستان کی سرزمین سے اٹھ کے پاکستان کے مختلف حصوں میں کام کر رہی ہیں, وہ بھی آنے والی لڑکیوں کے لیے بڑی اچھی راہ ہموار کر رہی ہیں. اور اب خواتین کے لیے سوچ جو ہے وہ ہمیں
کافی حد تک چینج اصل میں پہلے یہ بھی تھا نا میرے سے پہلے ظاہر سڑکیں جس طرح کوئی ایکسیس نہیں تھی، بڑے بڑے شہر میں کوئی لوگ آ تو جاتے تھے، یعنی ظاہر جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن یہ جو مین روڈز بنی ہیں پچھلے دور میں بھی بنی ہیں، اب اس پر اب بھی کام ہو رہا ہے، یہ بھی میرا خیال ہے کہ اب آپ کی صوبے کی ترقی کے لیے بڑی ایک اہم چیز ہے، سپیڈ تیز ہو جائے گی بہت زیادہ۔ سڑکیں جو ہوتی ہیں، روڈ کمیونیکیشن کا یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے ٹورڈز ڈیولپمنٹ۔ ہاں، سڑک آ گئی، ایکسیسیبلٹی آ گئی، دیگر چیزیں فالوڈ بائی خود بخود آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ابھی وہ چیزیں آئی ہوئی ہیں، عالیہ نے وہاں دیکھا ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری عورتیں بھی میدان میں نکلی ہیں، سیاست میں، جنرل الیکشن میں، جنرل اس میں کنٹیسٹ کر رہی ہیں۔ سچ وہ زمانہ نہیں رہا ہے ابھی، البتہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جو انڈسکورڈ ہیں آلموسٹ فار دی ریسٹ آف کنٹری کے لیے۔ میرے صاحب بڑی آپ نے بھاری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے بیسٹ آف لاک کو، اس لیے کہ آپ کی یہ تاریخ یاد رکھے گی۔ آپ بتائیے کہ جب چائنا روٹ وہاں سے گزر رہا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ہمارے ملک میں بجلی مہنگی ہے، بجلی اگر مہنگی ہے تو پروڈکٹ مہنگی بنے گی اور پھر ہم کمپیٹیٹر تو رہتے ہی نہیں، وہ کنزیومر بن جاتے ہیں، ظاہر کہ سستی چیزیں ملتی ہیں۔ اس پر بھی کوئی گورنمنٹ کوئی پالیسی بنا رہی ہے کہ وہاں کی لوکل پروڈکٹ خود وہاں بنے اور سستی بنے، تاکہ ہمارا زر مبادلہ تو اسی صورت میں بن سکتا ہے کہ ہم کنزیومر کنٹری نہ بنے۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پاور کی کمی ہے۔ پاور انشاءاللہ ہمارا تقریباً سال کے اندر ہم سفیشینٹ ہو جائیں گے انڈسٹری لگانے میں۔ ابھی صنعتی زون نہیں، آپ نے تو بڑا جلدی خوشخبری سنائی، سال کے اندر کیسے ہو جائیں گے؟ کون سا سال کے اندر ہمارے پاس بالکل پائپ لائن میں، بلکہ کچھ اس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ ہاں، تو انشاءاللہ تعالی ہم تو میں نے آپ کو بتایا نا جو بھی نہیں پاور جنریشن جو دیامر بادشاہ ہے وہاں سے تو ابھی کچھ ٹائم لگے گا، باقی کہاں سے لیں گے؟ ابھی وہ ریزروائر ہے ابھی پہلے، تو پھر کہاں سے لیں گے بجلی، کہاں سے لیں گے؟ ہمارے پاس ہینزل رانا ریور پر ہے، ہمارے پاس عطا آباد میں ہے، ہمارے پاس نلدر میں آلموسٹ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو وہاں کام ہو رہا ہے؟ ہاں کام ہو رہا ہے باقاعدہ۔ اچھا، یہ تو میں ایسے ہوائی نہیں مار رہا ہوں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہمارا علاقہ جو ہے ابھی وہ ترقی کے راہ پر چل پڑا ہے، اور انشاءاللہ تعالی 5-6 سال میں آپ سمجھیں گے کہ یہ انتہائی ترقی یافتہ صوبوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ نہیں کو بات کرنی ہے، پھر لاسٹ پر کوشچن بات کرنی ہے میر صاحب سے۔ ظاہر ابھی کیونکہ الیکشن کے حوالے سے میر صاحب بات ہو رہی ہے کہ ایک تو حالیہ 2 دن پہلے کی افسوسناک خبر بھی تھی کہ جو صوبائی صدر ہیں تحریک انصاف کے سید جعفر شاہ صاحب، ان کی وفات ہوئی، اور شاید حلقہ 3 میں ابھی الیکشن جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 15 نومبر کا ہی دن ہے، اور سردی کے حوالے سے کیونکہ وہ سی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کو مینج کر لیں گے؟ پاک آرمی کو بھی وہاں پر اجازت ہوگی، کیونکہ باقی چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت پورے صوبے کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر آپ کے پاس پولیس بھی ہے، رینجر بھی ہے، جی بی اسکاؤٹ بھی ہے، مطلب کسی قسم کی کسی اور اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نہیں، وہ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میری حکومت، کیئر ٹیکر کی حکومت کمیٹڈ ہے آرمی کو انڈلس نہ کرنے کا۔ آرمی نے بہت بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ کوشش ہماری بالکل ہمارے پاس الحمدللہ ایک پاک صاف اور قابل جوڈیشری موجود ہے، پاک صاف ہمارے پاس اسکاؤٹس موجود ہیں، ہمارے پاس پولیس کی کافی تعداد موجود ہے، اور ہمارے سب سے بڑی بات جو ہے لوگ بڑے بڑے ڈسائل ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی ایسا پرابلم کریٹ بالکل نہیں ہوگا۔ اچھا میر افضل خان صاحب، ابھی آپ کی کافی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، انتہائی اہم ملاقاتیں ہیں، جو کہ اگر ہم بات کرتے چلیں الیکشن کے تناظر میں تو اس پر کافی بات بھی میڈیا کے کئی حلقوں میں کی جا رہی ہے، تو آگاہ کیجیے گا جو ریسنٹلی آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں، اور کیا جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات متوقع تھی وہ ہوئی، اور اس ملاقات میں کیا جی بی کے لیے کچھ فیوچر میں کچھ سوچا گیا ہے؟ نہیں، پرائم منسٹر صاحب سے جو ملاقات ہماری تھی وہ صرف کووڈ کے سلسلے میں تھی۔ کووڈ کے بارے میں نے اپنے اس کے الیکشن کا حوالہ دے کر میں نے بتا دیا، الیکشن کے دنوں میں ہم وہ SOPs لیٹر اینڈ سپرٹ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو اگر ہم لیٹر اینڈ سپرٹ ان کو امپلیمنٹ
امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے بڑے مسائل بھی پیدا میر صاحب بیسٹ آف لک، بہت مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ سب سے پہلے ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ پی ڈی ایم کی مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں اس وقت پہلا جو یدھ ہے وہ 16 تاریخ کو گجرانوالہ میں پڑنے والا ہے، جہاں حکومت کا بھی امتحان ہو جائے گا اور اپوزیشن جماعتیں بھی جس طریقے سے زور لگا رہی ہیں، کیونکہ ان پر بھی تمام لوگ پھر تجزیہ کریں گے کہ کیا یہ تحریک ایسی مضبوط ہو سکتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ریزائن کر دے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ جنوری سے پہلے یہ حکومت چلی جائے گی، اور مریم نواز شریف صاحبہ تو اس سے بھی زیادہ جلدی میں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ گجرانوالہ جلسہ جو ہے یہ لاسٹ ہی شاید ہو، اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھاگ جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جلوسوں سے کبھی کوئی حکومتیں نہیں گئیں، ایون دین اگر جانی ہوتی تو پی ٹی آئی کا جو جلسہ تھا یا 126 دن کا دھرنا تھا، اس سے بڑی تو یہاں پاکستان کی تاریخ میں نہیں گئی۔ بے نظیر بھٹو 1986 میں جب لاہور آئیں تو وہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن یہ کہ بعد میں ہی چیزیں، اس دوران کبھی کوئی حکومت اس طرح نہیں گئی، بلکہ پچھلے دور میں آپ نے دیکھا کہ جس وقت عمران خان صاحب 126 دن کا دھرنا دے رہے تھے تو پارلیمنٹ میں تقریریں جو ہو رہی تھیں اس میں خواجہ آصف، مولانا فضل الرحمان، ایون دین میاں نواز شریف صاحب اور یہ سارے لوگ زرداری یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر مان لیا جائے کہ ایسے جلوسوں سے حکومتیں بدل سکتی ہیں تو پھر کل کو کوئی بھی وار لارڈ جتھا کوئی اس قسم کا جلوس لے کے آ جائے گا، جس طرح پاکستان میں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس سٹوڈنٹس کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور اپوزیشن جماعتوں کا سارا دار و مدار ہی ان کے اوپر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فنڈڈ ہیں، پلانٹڈ ہیں، اور اس لیے کہ اپوزیشن کے پاس جو ہے افرادی قوت یعنی ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے۔ قمرالزمان کارا بار بار الزام لگاتے ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تو ان کو شاباش دینی چاہیے کہ جنہوں نے آپ کے ورکر پکڑے ہیں، کیونکہ ورکر تو آپ کے ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، جس طرح سے فیض زرداری صاحب نے پنجاب سے پیپل پارٹی کا صفایا کیا، یہ کو مانے یا نہ مانے، کیونکہ پیپل پارٹی کا لوگوں کے ساتھ بڑا رومانس رہا ہے، لوگ بہت اچھی پارٹی سمجھتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر ہے۔ تو نبی ستی صاحب اس وقت قمر صاحب لائن پر ہیں۔ قمر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا، کیسے ہیں آپ؟ سر اب کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ تو ہوں گے ٹائم پر جو آثار بتا رہے ہیں، لیکن پاکستان ایک جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، حیرت کدہ ہے کہ 18 مہینے 22 مہینے بھی حکومتیں چلتی رہی ہیں، الیکشن ہوتے رہے ہیں۔ کیا یہ مولانا فضل الرحمان پر ڈیپینڈ کرتی ہوئی یہ پارٹیاں اتنا بڑا جلوس لے کے اتنا بڑا جلسہ کر کے ہلا سکیں گی اس حکومت کو؟ سوری طور پر جو مقاطع اپوزیشن کا جلسہ جو ہو رہا ہے 16 اکتوبر کو گجرانوالے میں، جی تو جلسے تو عمران خان نے بہت بڑے بڑے وسیع جلسے کیے تھے، انہوں نے باقاعدہ 126 دن کا دھرنا بھی اسلام آباد میں دیا، ریڈ زون میں دیا، اسی طرح انہوں نے رائے ونڈ پر جاتی امرہ کے سامنے بہت بڑا جلسہ کیا، نیاز بیگ ٹھوکر تک عوام کا جلوس، اب عوام کی جلوس تھی۔ جی ایسا ہی اب یہ تو تمام جلسے تو لاہور میں بھی انہوں نے عمران خان نے کیے، طاہر القادری کے ساتھ مل کے بھی کیے، لیکن سارے معاملات جو ہوتا ہے حکومت کمزور ہو جاتی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے ان کا جو ہوتا ہے ریٹ گورنمنٹ کی جو ہوتے ہیں ایک ڈسپلن ریٹ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی، کمزور ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ ٹھیک ہے مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کے خلاف شدید لوگوں میں اشتعال پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی وہ انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے جو شہباز شریف صاحب نے کیا ہوا تھا، ہر معاملے پہ نوٹس
ہر معاملے پہ نوٹس. تو شہباز شریف بھی وہ 10 سال تک وہ نوٹس پتہ نہیں کہاں چلے گئے. تو میں ان کو خط لکھ رہا شہباز شریف کو, میں ایک رپورٹ تیار کر رہا ہوں جو میں نے اقوام متحدہ میں پیش کرنی ہے گڈ گورننس میں. تو آپ نے جو 10 سال میں جو اتنے نوٹس جاری کی اس کا ایکشن کیا ہوا؟ اچھا قمر صاحب بلکہ یاد مجھے آ گیا, آپ یہ ظاہر ہے ٹاپ براس میں رہے ہیں, ہم بھی ایڈمنسٹریشن میں رہے ہیں, تو وجہ یہ ہے کہ چلو مان لیتے ہیں یہ حکومت ہو یا اس سے آگے آنے والی ہو یا اس کے بیر آنے والی ہو, یہ موجودہ سسٹم جو ہے جو میجسٹریسی کے بغیر, جہاں کسی مجسٹریٹ کو نہ گاڑی دی گئی ہے, نہ اختیارات دیے گئے, نہ دفتر دیا گیا, نہ ریڈر ہے اس کے پاس, وہ نوٹیفیکیشن پٹواری کو مجسٹریٹ بنانے سے مہنگائی ختم ہو جائے, کیونکہ اختیارات تو عدالتوں کے پاس ہیں, وہ سول ججز کے پاس پورا تھانہ ہوتا ہے. اب تو انتظامیہ کے پاس پولیس ہی نہیں, تو کیا کریں گے؟ دیکھیں جی ریٹ ہوتی ہے, ریٹ جناب کیسے کریں گے ریٹ ہوتی ہے ریٹ. میں آپ کو یاد کراؤں جب یہ 65 کی جنگ ہوئی تو اسی وقت بعد ہمارے جو لالچی قسم کے جو تاجر برادران تھے انہوں نے گندم کی قیمت جو تھی وہ 8 روپے سے 10 روپے کر دی من کے حساب سے. تو نواب کالا باغ نے شام کو 6 بجے خطاب کیا ریڈیو پاکستان سے, ویسٹ پاکستان کے گورنر تھے جو آج کل پاکستان سے, انہوں نے کہا صبح اس کو ریٹ 6 روپے پہ لے آؤ, صبح 8 بجے. تو شام کو 6 بجے خطاب کیا اور صبح 6 بجے شام کو گندم 6 روپے من ہو گئی. قمر صاحب اس پر ذرا پورا سن کے ذرا مہربانی کرنا, لوگ سن رہے ہیں اور ہم بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کالا باغ ڈیم کے زمانے میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ ڈپٹی کمشنر تھا اور میجسٹریٹ علاقہ ہوتا تھا, اس کے پاس اختیار 30 کے ہوتے تھے. میں یہ آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کوئی بھی ہو اس کے پاس اختیارات نہیں ہے. پچھلے دنوں نوٹیفیکیشن کیا تھا پنجاب حکومت نے ڈپٹی کمشنر کو سزا دینے کے لیے مہنگائی کے خلاف, نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا تھا. مجھے بتائیے اس حالات میں وہ جرمانہ آپ نہیں کر سکتے, کیا کریں گے؟ یہ بات نہیں, یہ نوٹس کا باعث جو زبردست ریٹ ہوتا ہے پھر سارے معاملات خود بخود ریٹ کیسے قائم کریں, یہ میرا سوال ہے, بار بار میں کب کر رہا ہوں. ان کے اپنے مفادات ہیں, ان کے اپنے یہ کہہ سکتے کر رہے ہیں, انہوں نے ان کے بعد الیکشن میں سے فنڈنگ لینی ہے. تو یہ ان کی آنکھوں میں وہ ٹکے ہیں نا, وہ جس کی وجہ سے ان پر روب دبدبا نہیں رہا کسی ادارے پر بھی, کسی معاملے پر. تو نواب کالا باغ ان سے ووٹ ہی لینے تھے. لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس سلسلے میں یہ کہہ رہا ہوں, ایک تو یہ بڑی بات ہے یہ ہے کہ اب آپ ایک اور دیکھیں کہ حکومت جو دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے, ہم ماضی کی باتیں نہیں کرتے, حکومت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. اب جو کل پرسوں جو ہے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے جو نوٹس جاری کیا, ہاں جی بڑا ٹھیک, ہم کا بڑا احترام کرتے ہیں جسٹس صاحب کا, لیکن بہرحال ہمیں ان سے تھوڑے سے تفاجات ہیں, نوٹس نہیں دینا چاہیے تھا. وہ ٹھیک ہے تقریریں کرتے رہتے ہیں پرائم منسٹر, لیکن بہرحال اس نوٹس سے پوری, مجھے پتا ہم اسلام آباد میں ہے, پوری اسٹیبلشمنٹ ایڈمنسٹریشن ہل گئی. وہ ایک دم جو ایک معاملہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. یہ حالانکہ 2 ہفتے کا انہوں نے کہا جواب جمع کرائیں. وہ تو ہم بھی بڑے محتاط رہتے ہیں اور تقریباً ہر روز یہ ہاتھ بھی جوڑتے رہتے ہیں کہ عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن وجہ یہ ہے کہ ان حالات میں پھر کیا ہو سکتا ہے, مجھے بتائیے. تو یہ ہمیں اب اسی طرح کے یہ جلسے جلوس چلتے رہیں گے دسمبر کے اینڈ تک. تو ہم اچھا قمر صاحب میرے ساتھ عالیہ کیسر بھی ہیں, اسلام آباد سے آئے ہیں, تو نوید ستی کو تو آپ جانتے ہیں, یہ بھی آئے پھر سے بیٹھے ہوئے ہیں. نوید کو بات کروں کیونکہ میں جو سوال سمجھنا چاہتا تھا وہ کالا باغ ڈیم, اپنا کالا باغ نواب کالا باغ وہ تو انہوں نے کیا, یہ بات درست ہے, لیکن میرا جو ہے نا, میں مطمئن اس لیے نہیں ہوتا کہ میں خود ایڈمنسٹریشن میں رہا ہوں. یہاں کسی کو آپ تبلیغ کریں گے تو قیمتیں کم کریں, کشتی کریں گے, بندے لے کے جائیں گے گاؤں سے, بھئی آپ ریٹ قائم کریں گے حکومت کی, آپ کے پاس میجسٹریسی نظام نہیں ہے, یا عدالتوں کو باقاعدہ مل کے ان سے ریکویسٹ کر کے کچھ اختیارات لیں, تو تبھی آپ جرمانہ کریں گے, قید کریں گے, تو لوگ ڈریں گے نا. دیکھیں میں آپ کو اسلام آباد کی جو فیڈرل کیپٹل ہے ڈیفینیٹلی پورا ماڈل ہے پورے پاکستان کے لیے, اس کی ایگزامپل ہے. وہاں پر ڈپٹی کمشنر ہیں اور ہم نے دیکھا کہ وہ ریٹ لسٹ بڑی کوشش کی انہوں نے اس پہ عمل درآمد کرنے کی. جب آپ کے پاس طلب رسد کا حکومت کے پاس ہے ہی نہیں ہے, دیکھیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری طلب کتنی ہے اور ہمارے پاس رسد کتنی ہے. آج بھی آپ دیکھیں, آج کی خبر بھی ہے جناب کہ افغانستان سے, افغانستان جو پاکستان افغانستان کو ہر چیز دیتا رہا ہے, اب ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ ہم افغانستان سے کوئی چیز جو ہے وہ درآمد کریں گے یا باقی ممالک سے درآمد کریں گے. آج آپ دیکھ لیں چاول ہم باہر سے منگوا رہے ہیں کہیں ایریا, چینی باہر سے منگوا رہے ہیں, سبزیاں باہر سے منگوا رہے ہیں, یعنی ٹماٹر اور روس سے اس طرح گندم جو ہے باہر سے منگوا رہے ہیں. ہم زرعی ملک کہلاتے تھے.
اب پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری جب نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری طلب کتنی ہے، نہ رسد اس کی کوئی ہے ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 3 ارب جو سبسڈی دی تھی ابھی بھی جہانگیر ترین اس کا وہ حساب دے رہے ہیں، اور پچھلی گورنمنٹ نے جب یہ موجود تھے شاہد حقان عباسی صاحب، تو حمزہ شہباز گئے تھے 20 ارب کی سبسڈی جا کے وہ لے آئے تھے اور انہوں نے دی تھی اپنے. جب یہ صورتحال ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ چلنا ہے. دوسری آپ دیکھیں محکمہ اس وقت جو حکومت ہے وہ بیک فٹ پہ کیوں جا رہی ہے؟ یہ جو جلسے جلوس ہیں یہ تو کچھ نہیں. اب ہاں اپوزیشن اگر یہ جلسہ کرتی کہ جناب مہنگائی کو کنٹرول کریں، یا وہ کہتے ہیں پولیس کلچر کا خاتمہ کر دیں جناب، بہتر نظام لے کے آئیں، یا وہ کوئی تعلیمی نظام کی بات کرتے، یا محکمہ مال، جو یہ سارے وہ محکمے ہیں جو عوام جو گزشتہ 72 سال سے تحریک انصاف کو اس لیے ووٹ دیا کہ وہ ان سے جان چھڑائے گی. اور آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان نے ہر جگہ پہ کہا کہ میں محکمہ مال کو ٹھیک کر دوں گا، میں پولیس کو ٹھیک کر دوں گا، میں ایجوکیشن کو جناب ٹھیک ہے کچھ حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام بھی ہو رہا ہے، لیکن پولیس ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کی اس کی کیا صورتحال ہے. آئے روز جو جس طرح ہوتے ہیں. سب سے اہم مسئلہ یہی ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ جوڈیشری جو سسٹم ہے ہمارا، وہ جب تک انصاف نہیں ملے گا نا اس وقت تک آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. آج آپ کسی کو بھی سسپینڈ کرتے ہیں، آپ ایک 600 تقریباً گاڑی پولیس کو دی گئی ہے پنجاب میں. مجھے بتائیے ایڈمنسٹریشن کو دی گئی ہے؟ کسی ایریا مجسٹریٹ کے پاس گاڑی ہے؟ وہ اس کے پاس اختیارات ہیں، اس کے پاس ریڈر ہے، عدالت ہے؟ بھی نہیں ہے. عالیہ بتائیے کہ کہاں پرابلم ہے؟ یعنی ظاہر ہے خوابوں سے تو نہیں ہوتا، ایک آئے گا وہ ظاہر ہے چلا جائے گا. نظام جو بدلنا ہے طریقہ ہے محکشی بدلو کہتے ہیں. آپ نے اہم سوال اٹھایا ہے کہ کہاں پرابلم ہے. ابھی ہم صرف اسی مثال کو اگر لے لیتے ہیں، جیسے 16 اکتوبر انہوں نے کہا جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے PDM ہے کہ جی ہم ایک احتجاجی جلسہ کریں گے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ صرف ایک جلسہ نہیں ہے جو گجرانوالہ سے ہوگا، بلکہ 18 اکتوبر انہوں نے کہا جی ہم کراچی میں ہوں گے، ہر سال ہوتا ہے لیکن وہ ہر زور لگائیں گے، ہم وہاں ہوں گے. اور 2021 جنوری تک جو پلان ہے ان کا، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو کہ ہم جو ویژن لے کے چلتے ہیں وہ ہے کیا. 2021 میں وہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے سیٹ ان کریں گے اپنا باقاعدہ دھرنا لے کے. جو 26 نکاتی ایجنڈا یا جو انہوں نے اس معاملے میں جو ڈیمانڈ سامنے رکھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی انوالومنٹ نہ ہو، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اس کے علاوہ جی جو دیگر جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان میں اور طرح کی ڈیمانڈز ہیں. کہیں یہ نہیں ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات لیے جائیں یا ہم ایسا کر سکتے ہیں یا ماضی میں حکومتوں سے یہ غلطی ہوئی. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم وہاں نہیں دیکھتے. اپنا قمر صاحب، پچھلا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بہت بڑا جلسہ تھا، اس میں جو 4 پوائنٹ انہوں نے یعنی میں سمجھتا ہوں گین کیے، ان میں سب سے اہم یہ تھا کہ حالانکہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ زیادہ نہیں تھے، لیکن جو ایلیگیشن لگا کہ مولانا صاحب نے اپنا گول اچیو کیا ہے کہ مسلم جو قیادت لے کے آئی تھی ان کو ریلیف دلوا سکے، اور یہ ہے کہ کئی چیزیں انہوں نے اپنے مطالبے منوا لی اور اپنا بھی واپسی کے لیے جو زیادہ سفر لے گئے. اب یہ اگر عروج تک جاتی ہے تحریک تو بیسیکلی جو لیڈران ہیں جن کے یعنی یہ نواز شریف ملک سے باہر ہیں، قائد ہیں، یہ شہباز شریف صدر ہیں اندر ہیں، قائد ضبط حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ یعنی وہ بھی جیل میں ہیں. وجہ یہ پارٹیاں عروج پر جا کے سودا بازی پوزیشن مضبوط کر رہی ہیں یا کوئی عوام کے لیے نکلی ہوئی ہیں؟ ابھی عالیہ نے بات صحیح کہی ہے کہ 26 نکاتی پروگرام اس میں عوام کی کے بارے میں یا فلاح بہبود کے بارے میں یا عوام کی مشکلات دور کرنے کے بارے میں تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے. وہ تو ان کے اپنا ہی سارے معاملات اپنے ہیں. اب عوام کو کیا طرح کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہیں، برے ہیں، غلط ہیں. عوام میں چاہتی ہے کہ آپ کو بے روزگاری ختم ہو، مہنگائی ختم ہو، لا اینڈ آرڈر کے صورت بہتر ہو جائے، پولیس کا نظام بہتر ہو جائے، اس ریونیو سسٹم بہتر ہو جائے، یا کوئی گورننس آ جائے، منسٹروں کو جو ہے دانش پہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے. لیکن مسئلہ سب کچھ یہ معاملہ. لیکن ایک بات ہے کہ اپوزیشن کو بہانہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ عوام میں اشتعال پیدا ہو رہا ہے، عوام میں مایوسی پیدا ہو رہی ہے، اس مایوسی اور اشتعال سے جو ہے یہ حکومت کو نقصان پہنچے گا. اب اگر یہ جنوری میں یہ اسلام آباد کی طرف کوچ کر لیا پرانی روایت کو دیکھتے ہوئے، اور ساتھ انہوں نے استعفے دے دیے، اگر استعفے بالکل صحیح طریقے سے دیے، اس میں کوئی جیسے نہ ہوا، بالکل صحیح 150 ممبر ہیں کہ 160 ہیں نہیں، اس میں بھی ہوگا نا پہلے کون، کیونکہ اسف علی زرداری کی تو سندھ میں حکومت ہے، ہر بندے کو پتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بارگیننگ کے بادشاہ ہیں. آخر میں چودھری صاحبان تو دیکھ پکا کے بیٹھے رہے اور رات کو تو وہ جا بھی چکے تھے، پیچھے قابلک بن گئی. وجہ یہ ہے کہ سارے لیڈران ایک دوسرے پر اعتبار تو کر نہیں رہے. خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مجھے اب بھی اعتبار نہیں، اسف علی زرداری صاحب اب بھی دبے لفظوں میں، چانڈیو صاحب کہتے ہیں. مثلا ان حالات میں یہ جو لیڈر ہیں ان پر قوم اعتبار کیسے کرے گی؟ اپنا ان لوگوں نے سودا بازی وہاں پر مضبوط کر رہے ہیں.
ان کے اپنے مفادات بھی ہیں. اگر انہیں کوئی صوبائی اسمبلی وسیع نہ دیں, اگر قومی اسمبلی کے 160 ممبران یا 150 نے استعفے دے دیے تو پھر گورنمنٹ کا رہنا بڑا مشکل ہو جائے. نہیں, آپ الیکشن کمیشن کی وہ بتائیں کہ مثلا اگر پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی سے ریزائن کرتے ہیں تو پھر وہ جو سینٹ کا جو ایک کانسٹیٹیوشنل یعنی سب سے پاکستان کا بڑا ادارہ ہے جو سارے صوبوں کو ایک جیسی نمائندگی دیتا ہے, اس کے الیکشن نہ اگر کروایا گیا, ود ان ڈیٹ نہ کروایا گیا, تو یہ کس پر یعنی آئینی خلاف ورزی جائے گی؟ نہیں, اس میں اگر یہ الیکٹرل کالج تو برقرار رہے گا نا. اگر اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے اس کو سینٹ کے الیکشن متاثر نہیں ہوں گے, کیونکہ جو ظاہر ہے وہ الیکٹرل کالج ہے جس میں اگر جتنے بھی ان کو ووٹ کون دے گا؟ ووٹ تو وہ دے گا جو سرکاری ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے بھی تو 175 ممبر ہیں. اچھا, جو اویلیبل ممبر ہیں وہ ووٹ دے کے اس سے وہ ووٹ دے دیں گے, وہ ٹھیک ہے. وہ اس کو سینٹ یہ بڑے کام کی بات سمجھیں. صدارتی الیکشن کا فرق پڑتا ہے. صدارتی الیکشن میں اگر کوئی الیکٹرل کالج تحلیل ہو جاتا ہے تو اپوزیشن کی تو ساری گیم یہ ہے کہ سینٹ میں پی ٹی کی اکثریت نہ ہو. اگر وہ ریزائن دے کے یعنی وہ جو سرکاری ہیں وہ منتخب لوگوں کو کر لیتے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا پی ٹی کامیاب ہو جائے گی ان کی وجہ سے. نہیں, پی ٹی کامیاب نہیں ہوگی. اگر وہ صحیح دیکھا انہوں نے ریڈ زون میں داخل ہو جانا ہے اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اتنا زبردست دباؤ پڑ جانا ہے تو یہ دباؤ یہ حکومت برداشت نہیں کر سکے گی. تو انہوں نے ایک گرینڈ ڈالائق ہو جائیں گے اور جنرل وحید کاکڑ کا فارمولہ سامنے آ جائے گا, تب حکومت پر تحلیل ہو جائے گی. قمر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے کہ یعنی وحید کاکڑ والا فارمولہ ظاہر ہے کہ یہ ملک حیات سا ہے, حیرت کدہ ہے, یعنی عوامی مسائل سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. قمر صاحب بڑی مہربانی, بہت شکریہ, اور میں نبی ستی صاحب اور علی آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں, کچھ دیتے ہیں دھوکہ, یہ بازی کا کھلا. عوام سے کیا کسی کو لینا دینا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ آخر میں یہ بارگیننگ پاور مضبوط ہوتی جائے گی اور جس کو جو کچھ ملا وہ حاصل کر لے گا. آپ اور میں پھر ایک نئی جدوجہد پر چل پڑیں گے, اور انہی لیڈروں کو جن لوگوں نے بنایا ہوا ہے, یعنی اپنی پرستش کی درگاہیں بنایا ہوا ہے, جیسے شخصیت پرستی ہے, بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ شخصیت پرستی سے آگے بت پرستی ہے. کئی آدمی آپ دیکھیں گے بیمار ہیں, روزگار نہیں ہے, لیکن وہ نعرے مارتے رہتے ہیں اپنے اپنے لیڈران کے لیے. کون لوگ ہیں ہم؟ اب اپنا نالے خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.